اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ 30ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور 30ویں سپارے کے ساتھ ہی سورہ نبا کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ نبا کے معنی خبر کے ہیں، اور کیونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی خبر کے بارے میں جو لوگ سوال کرتے تھے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نبا رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو یقیناً ہو کے رہے گی اور ان کو معلوم ہو جائے گا، اور یہ وہی خبر ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، پہاڑوں کو گاڑ نہیں دیا، مردوں اور عورتوں کی شکل میں کیا تم کو پیدا نہیں کیا، کیا تمہاری نیند کو سکون والا نہیں بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت نہیں بنایا، اور کیا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم نہیں کیے، اور کیا ایک روشن چراغ تمہارے اوپر نہیں رکھا، اور کیا بادلوں سے لگاتار بارش نہیں برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزے اور گھنے باغ ہوئیں۔ بس اسی طرح فیصلے کا وقت بھی آ کر رہے گا، بس اس دن سور پھونک دیا جائے گا اور آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ دراصل تو جہنم سرکشوں کی گھات لگائے ہوئے ہے، اس کے اندر کوئی فرد بخش چیز نہیں ملے گی، بس ملے گا تو گرم پانی اور زخموں کا دھواں یعنی پیپ۔ یہ اس لیے کہ ہماری آیتوں کو چھٹلاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا حساب نہ ہوگا۔ بس اب چکھو اس عذاب کو، اور اس میں تو اضافہ ہی ہوگا۔ اور یقیناً متقیوں کے لیے ایک باغ ہے جس میں انگور اور ہمسن لڑکیاں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے جام۔ وہاں پر وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ وہاں تمہارے رب کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہوں گے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک ہے، اور اس کے سامنے کوئی بول نہ سکے گا۔ اس روز روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ سب بستہ ہوں گے، اور کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دیں۔ بس اب ہم نے تم کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ یہاں پر سورہ نبا کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ نازعات کے مطلب کھینچنے والوں کے ہیں، یہاں پہ مراد وہ فرشتے ہیں جو روح کھینچ کر نکالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح نکالتے ہیں، یعنی انسان کے جسم کے کونے کونے سے روح نکال لیتے ہیں اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں اور پھر اللہ کا حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر اس کے احکام کے مطابق انتظام چلاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک زور کا زلزلہ آئے گا اور سب کے دل کانپ جائیں گے اور لوگ سہمے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے تو کیا واپس اٹھائے جائیں گے؟ حالانکہ بس ایک زور کی ڈانٹ پڑنے کی دیر ہے اور یکایک سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، مگر اس نے جھٹلا دیا اور لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا اور وہ کہیں کا نہ رہا۔ اس واقعے میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کی جس کی چھت اللہ نے خوب اونچی بنائی ہے، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور رات کی اور دن کی، اور زمین کی جس کو اللہ نے بچھونا بنایا، اور اس کے اندر پانی اور چارے کی، اور پہاڑوں کی، اور اس سامان عزیز کی جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ہے۔ بس پھر اس دن جب ہنگامہ برپا ہوگا تو ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور لوگ تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی، آخر تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے دنیا میں بس ہم ایک دن یا کچھ پہر ہی ٹھہرے ہیں۔ یہاں پر سورہ نازعات کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ عبسہ کا آغاز ہوتا ہے۔ عبسہ کا مطلب ترشرو ہونے کے یا کسی بات کی وجہ سے چہرہ بنا لینے کے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ یہ صحابی نابینا تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت قریش کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے۔ کیونکہ قریش کے لوگ اسلام سے پہلے مزاجن تکبر رکھتے تھے اور وہ کمتر لوگوں کا اپنے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم اس وقت چلے جائیں تاکہ قریشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات توجہ سے سن لیں۔ یہاں پر یہ بات بتانی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو جانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ بس ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے۔ نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کیا اس کی کوئی ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اور ان سرکشوں کافروں پر لعنت ہو کہ کیسے سخت منکر ہیں۔ آخر اللہ نے انہیں ایک نطفے کی بوند سے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، اور پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں کیا کچھ نہیں رکھا، پانی اور عجیب عجیب پہاڑ، پھر اس کے اندر گائے، غلے، انگور، ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں، گھنے باغ، طرح طرح کے پھل، چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ آخرکار جب وہ وقت آ جائے گا کہ انسان اپنے بیوی بچوں، باپ سے، ہر کسی سے بھاگے گا، کسی چیز کا ہوش باقی نہیں رہے گا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، یہی کافر و فاجر ہوں گے۔ یہاں پر سورہ عباسہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ تکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ تکویر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لپیٹ دینے کے یا بجھا دینے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی ابتدا انتہائی دہلا دینے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی، یعنی عرب میں ایسی اونٹنیوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی تھی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں پلٹنے اور چھپنے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، اور صبح کی جب اس نے سانس لی۔ بلا شبہ یہ بزرگ پیغمبر کا قول ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں، کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو پیغام ہے اس کے لیے جو ہدایت پکڑے اور نصیحت پر چلے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یہاں پر سورہ تکویر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ انفطار کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ کر کھولنے کے ہیں، اور کیونکہ اس میں آسمان کو پھاڑ کر کھولنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تیرے لیے سب کچھ کیا؟ نہیں، بلکہ یہ یوم آخرت کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں جو ہر فعل کو جانتے اور لکھ لیتے ہیں۔ اور نیک لوگ اس دن مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ دن ہیں جب کسی شخص کے بس میں کچھ نہ ہوگا، اور سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ یہاں پہ سورہ انفطار کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ المطففین کا آغاز ہوتا ہے۔ مطففین کے معنی ڈنڈی مارنے کے ہیں، یعنی کسی چیز میں کام چوری کرنے یا ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے ڈنڈی مارنوں کے لیے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب کچھ دینا ہوتا ہے تو ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے؟ یقیناً ایسے لوگوں کا نامہ اعمال قید خانوں کے اندر ہے۔ تو بس تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، بس اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھ دیے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، اور ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب آخرت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ موقع دیں گے کہ ان کے اوپر ہنسیں۔ یہاں پر سورہ مطففین کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ انشقاق کا آغاز ہوتا ہے۔ انشقاق کے معنی بھی کسی چیز کو پھاڑ دینے کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تکمیل کرے گا، اور زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ انسان تو چاہے نہ چاہے اپنے رب کی طرف چلا ہی جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ واپس پلٹے گا خوش ہو کے، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھروں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی نہیں پلٹنا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں شفق کی اور رات کی جبکہ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ پورا نکل آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو درجہ و درجہ ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، تو ہم بھی ان کے اعمال کو جمع کر رہے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہاں پر سورہ انشقاق کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ البروج کا آغاز ہوتا ہے۔ بروج کے معنی قلعوں کے ہیں، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کے قلعوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور قیامت کی، اصحاب الاخدود والے مارے گئے۔ یہ اصحاب الاخدود والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے والوں کے لیے گڑھے کھودے، اس میں آگ جلائی اور ایمان والوں کو درجہ بدرجہ اس میں ڈالتے رہے، اور یہ ان گڑھوں کے پاس ان کے آگ میں جلنے کا نظارہ دیکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ سب کر رہے تھے تو اللہ اسے دیکھ رہے تھے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس پر تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر نہیں پہنچی جو جھٹلانے والے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تو ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ یہاں پر سورۃ البروج کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الطارق کا آغاز ہوتا ہے۔ طارق کا مطلب وہ چیز جو رات میں آتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی کی، تم کیا جانو رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کے پاس کوئی نگہبان مقرر نہ کیا گیا ہو، اور انسان ذرا یہ بھی دیکھ لے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور یقیناً اسے دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ بس اس روز ہر چیز کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ بات کوئی مذاق نہیں، یہ کفار مکہ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایک چال چل رہے ہیں۔ تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ یہاں پر سورۃ الطارق کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اعلیٰ کے مطلب برتر کے ہیں، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اعلیٰ کہا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاعلیٰ رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے برتر نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائے پھر ان کو کوڑا کرکٹ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھوائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں۔ وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور جو چھپا ہے اس کو بھی۔ بس آپ نصیحت کرتے چلے جائیے، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور جو بدبخت ہے وہ بری آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بس وہ شخص فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھی۔ مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں بھی تھی۔ یہاں پر سورۃ الاعلیٰ کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الغاشیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا یا ڈھانپ لینا۔ اس میں کیونکہ قیامت کو چھا جانے یا ڈھانپ لینے والی سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی جس روز کچھ چہرے خوفزدہ ہوں گے اور سخت مشقت میں ہوں گے، آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتا پانی پی رہے ہوں گے، خاردار سوکھی گھاس کھا رہے ہوں گے جو نہ ان کی بھوک مٹائے گا نہ ان کو موٹا تازہ کرے گا، اور کچھ چہرے بارونق ہوں گے اور اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ اس میں نہریں اور چشمے روا ہوں گے اور وہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، ساگر رکھے ہوں گے اور گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ جو لوگ مانتے نہیں ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کیسے بنایا اور آسمان کو کیسے اٹھایا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمایا اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیے جائیں اور خبردار کرتے رہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھاری سزا دیں گے۔ ان کو اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔
یہاں پر سورۃ الغاشیہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الفجر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فجر رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی یعنی ذی الحجہ کی راتیں، اور جفت اور طاق یعنی ایون اور اوڈ کی، اس سے مراد مہینے کے دن ہیں، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد اور سمود اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو لوگ بڑے سرکش تھے اور بہت فساد پھیلایا کرتے تھے؟ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اسے عزت اور نعمت دے کر، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے تھے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے تھے، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار تھے۔ اور بس جب زمین کوٹ کوٹ کر ریگستان بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن سمجھ آئے گا انسان کو، اور اس وقت سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس روز جب اللہ عذاب دیں گے تو ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ جیسا باندھیں گے ویسا باندھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس انجام سے خوش اور پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہاں پر سورۃ الفجر کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ البلد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام بلد اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سرزمین مکہ کی قسم کھائی ہے، اور بلد کے مطلب شہر کے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مراد یہ ہے کہ جس شہر میں جانوروں تک کو امان تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیے جا رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد جو اس نے پیدا کی۔ در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اور کیا نمایاں راستے نہیں دکھائے یعنی نیکی اور بدی کے؟ مگر اس نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو دشوار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا پھر کسی یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ آدمی ایمان میں داخل ہو۔ اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، یہ لوگ ہیں جو دائیں بازو والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوگی۔ یہاں پر سورۃ البلد کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ الشمس کا آغاز ہوتا ہے۔ شمس کے معنی سورج کے ہیں، اور کیونکہ اس سورت کے ابتدائی الفاظ میں سورج کا ذکر آیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام شمس رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور پرہیزگاری اس پر اعلام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود نے سرکشی کی، اور ان کے رسول نے کہا کہ خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، تو ایک آدمی بے کر اٹھا اور اس کو قتل کر دیا۔ آخرکار وہ اپنے گناہ کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ یہاں پر سورۃ الشمس ختم ہوتی ہے اور سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کا ذکر فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام لیل رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اور یقیناً تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، ہم اس کو آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور بھلائی کو جھٹلایا، ہم اس کو سخت راستے کی طرف سہولت دیں گے، اور آخر اس کا مال اس کی کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں ہی کے مالک ہم ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آنکھ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب کی برتری کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ یہاں پہ اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہے۔
اسی کے ساتھ ہی سورۃ اللیل ختم ہوتی ہے اور سورۃ الضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ ضحیٰ سے مراد روز روشن کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی کہ جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا تم اس سے پہلے یتیم نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو جھڑکو نہ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہاں پر سورۃ الضحیٰ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ الم نشرح کا آغاز ہوتا ہے۔ نشرح کے معنی کسی چیز کو کھولنے کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ ہٹا دیا جو تمہاری کمر توڑ ڈال رہا تھا، اور تمہارا ذکر بلند کیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ الم نشرح کے اختتام کے بعد سورۃ التین شروع ہوتی ہے۔ تین کہتے ہیں انجیر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیتون اور انجیر کی قسم کھاتے ہیں۔ اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے جو مشہور ہے زیتون اور انجیل کی کاشت میں، اور طور سینا اور اس پرامن مکہ شہر کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ التین کے بعد سورہ علق شروع ہوتی ہے۔ علق کہتے ہیں لوتھڑے کو۔ اس صورت میں انسان کی پیدائش کا ذکر آتا ہے جو کہ ایک لوتھڑے سے شروع ہوئی، اسی مناسبت سے اس کا نام علق رکھا گیا، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے انسان کی ابتدا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کی۔ تمہارا رب بڑا کریم ہے، اسی نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ پھر بھی انسان سرکشی کرتا ہے اور بے نیازی دکھاتا ہے، یقیناً پلٹنا اس کو تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو کہ ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہاں پر سورۃ العلق کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ سورت میں شب قدر کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام سورۃ القدر رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو شب قدر کی ایک رات میں نازل کیا، اور لوگوں کو نہیں معلوم اس شب قدر کی اہمیت۔ دراصل تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔ سورۃ القدر کے بعد سورۃ البینہ شروع ہوتی ہے۔ بینہ کے مطلب ہے روشن دلیل کے۔ اس سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین اور جو لوگ کافر ہیں وہ ہرگز باز نہ آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس سے ایک روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کے رسول جو پاک صحیفے سناتے ہیں جن میں بالکل ٹھیک ٹھیک تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کے لوگوں میں بھی تفرقہ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کے پاس واضح بیان آ گیا اور ان کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، اور یہ کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے بالکل خالص کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے بھی کفر کیا وہ یقیناً جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، اور یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں۔ سورۃ البینہ کے بعد سورۃ الزلزال شروع ہوتی ہے۔ زلزال سے مراد زلزلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ پھر اس روز لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال کے بعد سورۃ العادیات شروع ہوتی ہے۔ عادیات سے مراد جنگی گھوڑوں کے ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں،
پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں۔ حقیقت میں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً اس کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ العادیات کے بعد سورۃ القاریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم کیا جانو کہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جب لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے جیسے پروانے، اور پہاڑ دھنکے ہوئے ہوں گے جیسے رنگ برنگے اون۔ بس تو اس دن جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ القاریہ کے بعد سورۃ التکاثر کا آغاز ہوتا ہے۔ تکاثر کے معنی کسی چیز کی کثرت کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہیں گمراہ کر دیا زیادتی کی کثرت نے، یعنی مال کی کثرت نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا۔ تم دوزخ کو دیکھ رہے ہو، پھر سن لو تم یقین کے ساتھ اس کو دیکھ لو گے، پھر جو نعمتیں تم سے دی گئی ہیں اس کے بارے میں اس دن تم سے سوال ہوگا۔ سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ العصر کا آغاز ہوتا ہے۔ عصر کے مطلب زمانے کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ الہمزہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں پر طعنے کستا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی اس شخص کے لیے جو لوگوں پر طعنے کستا ہے اور پیٹ پھیر کر برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر کھایا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، ایسا شخص تو چکنا چور کرنے والی جگہ پھینک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چکنا چور کرنے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچ جائے گی اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حال میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الحمزہ کے بعد سورۃ الفیل کا آغاز ہوتا ہے۔ فیل سے مراد ہاتھی کے ہیں۔ اس سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سورۃ الفیل کے بعد سورۃ القریش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ القریش رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کیونکہ جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس ہو گئے تھے اور اسی کے ذریعے وہ تجارت حاصل کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچایا اور خوف میں امن عطا کیا۔ سورۃ القریش کے بعد سورۃ الماعون کا آغاز ہوتا ہے۔ معاون کے مراد کسی چیز کو دینے سے گریز کرنے کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیز لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون کے بعد سورۃ الکوثر کا آغاز ہوتا ہے۔ کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، جس میں روز حشر کا حوض کوثر اور جنت کی نہر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سورۃ الکوثر کے بعد سورۃ الکافرون کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سورت میں کافروں سے براہ راست خطاب ہے، اس لیے اس سورت کا نام یہ رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون کے بعد سورۃ النصر کا آغاز ہوتا ہے۔ نصر سے مراد مدد کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح موقع کے مکے پر پڑھ رہے تھے، اور یہی وہ صورت ہے کہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق شدید رونے لگے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا وقت قریب ہے۔ سورۃ النصر کے بعد سورۃ اللہب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں ابی لہب کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کا دشمن تھا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللہب رکھا گیا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا،
ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بچائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ سورۃ اللہب کے بعد سورۃ الاخلاص کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سورت خالص اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام اخلاص رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس جیسا نہیں۔ سورۃ الاخلاص کے بعد سورۃ الفلق کا آغاز ہوتا ہے۔ فلق سے مراد صبح کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ سورۃ الاخلاص کے بعد سورۃ الناس کا آغاز ہوتا ہے۔ ناس سے مراد انسان ہے، کیونکہ سورت کی ابتدا میں ہی انسانوں کا تذکرہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الناس رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق وہ دو صورتیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا کی گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سحر ہو گیا تھا، اسی لیے ان کو دو حفاظت کرنے والیاں بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن کے سپاروں کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو اس زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں وہ نازل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔